السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے کچھ رسول جو گزرے ان کا ذکر فرمایا اور ہمیں بتایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں نے اختلاف کیوں کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کا مشیت جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنے کی وہ کیا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تل کر رسولو، یہ رسول جمع، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، منہم ان میں سے، من کلم اللہ، کوئی تو ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضہم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے، ما آتینا، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور اس کی تائید کی ہم نے، بروح القدس، روح قدس سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلا، نہ باہم لڑتے، اللہ جینا وہ جو، من بعدہم، ان کے بعد آئے، اس کے بعد کے، من بعد ما جاءتہم، جب کہ ان کے پاس آ گئی البینات، کھلی کھلی نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان سے، من جو کوئی، آمنا، ایمان لایا، ومنہم، اور ان سے، من کوئی، کسی کفر، کفر کیا، یعنی ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ گزشتہ آیت کے تسلسل میں یہ آیت آئی ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف آپ ہی اللہ کے رسول نہیں، آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے رسول گزرے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے درجات بھی بلند کیے، کسی سے کلام بھی کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کا کلام سنا، اور ایک اور سے اللہ کا کلام سنا بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، جیسے بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کے آتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے براہ راست اللہ کا کلام سنا، ایک اور سے، دیکھا نہیں اللہ کو۔ عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے معجزات عطا کیے، اور اس زمانے میں جو معجزات جو تھے، جیسے مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، کوڑی کو، بیمار کو شفا عطا فرمانا، اور پھر قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے مدد تائید فرمائی، اور اس سلسلہ نبوت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آخری ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی ہادی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ اور دعوت کی مسلسل کوشش میں لگے رہتے، اور راتوں کو آرام کرنے کے بجائے لوگوں کے ایمان کے لیے دعائیں مانگتے، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کی جو ہے میری امت پہ کے لیے یہ آسانیاں کر دے، میری امت، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے، لوگوں کے ایمان کے لیے دعائیں مانگتے، ان پر دعوت، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان تک دعوت پہنچے اور لوگ ایمان لے آئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت مسلمہ کا ذمہ داری ہے کہ دعوت دین کے فریضہ کو نبھائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، اور نبیوں کی دعوت بھی کچھ لوگوں نے قبول کر لی، اور کچھ لوگوں نے نبیوں کا انکار کر دیا۔
تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں ہدایت اللہ کس کو دیتے ہیں؟ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جس کو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی دے دی ہے، اور پھر ہدایت کی روشنی پہنچانے کے بعد انسان کو آزادی ہے کہ تم چاہو تو اس ہدایت کو قبول کر لو اور جنت میں چلے جاؤ، اور چاہو تو اس ہدایت کو اپنے کا انکار کر لو اور پھر اپنا نقصان خود کر کے جہنمی بن جاؤ، لیکن انسان کو فکر اور عمل کی آزادی دی گئی ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمایا کہ پیغمبروں کا کون اتباع کرتا ہے اور پیغمبروں کی دعوت کو کون رد کرتا ہے۔ جو اتباع کرے گا وہ مسلمان ٹھہرا، اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی پیغمبروں کے جانے کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلافات کیے، اپنے خواہشات نفس کو جو ہے وہ بیچ میں دین میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پر پہنچاتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو فکر اور عمل کی آزادی دی ہے، اور جو کامیاب ہوگا وہی جو ایمان لائے گا، اور جو انکار کرے گا، جو کافر ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرز عمل اختیار کرنے کے لیے انسان کو مجبور نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ عقل اور شعور کی موجودگی میں انسان سے سوال ہوگا کہ پیغمبروں کی تبلیغ آئی، دعوت حق تم تک پہنچی، اور تم نے اس دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اور سنت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پہلا ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے راستے میں آسانیاں بہم پہنچائیں گے، اور اگر کوئی نیکی چھوڑ کے جان بوجھ کے برائی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے بھی راستہ جو ہے وہ کھول دیں گے، اور اس کے امکانات پیدا کریں گے، اور وہ شیطان کا کہنا مانتے مانتے جہنم میں بن جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کا جو فطری طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ تھا کہ رسول بھیجنا، کتابیں بھیجنا، دعوت کو بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک جاری رکھا، پھر آخری نبی پہنچائے، پھر اس کی کتاب کی حفاظت فرمائی، اور پھر امت مسلمہ کی ذمہ داری لگا دی کہ ہر جگہ پر اللہ کی دعوت پہنچاؤ، نبی کی دعوت پہنچاؤ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو کوئی گمراہ نہ ہوتا، نہ کوئی کافر ہوتا، سارے زبردستی جو ہے وہ حق کے اوپر چل رہے ہوتے، حق و باطل کا تصادم بھی کبھی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ جزا اور سزا کا تصور رکھا ہے تو جزا اس پر دی جاتی ہے جو آدمی اپنے اختیار سے انجام دے، اور سزا اس بنا پر ہوتی ہے جس کا ارتکاب آدمی اپنے اختیار سے کرے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کے درجے بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح دلائل کے بعد نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک و بد کو سمجھنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ جس کو نیک اور بد کی تمیز ہو گئی وہ نیکی پہ چلے گا اور بدی سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔